اپنے خاندان فیملی میں ناچاکی اور لڑائی جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ جس پر ہر انسان کے عمل کرنے سے گھریلو زندگی پرسکون بن سکتی ہے۔ نمبر 1، تجسس کرنا چھوڑ دیں۔ کسی کی ٹو میں لگنا انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، بلکہ ایک ماہر نفسیات کے بقول اکثر نفسیاتی امراض کا سبب تجسس کرنا ہے۔ چنانچہ ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ مجھے فلاں کے حالات سے واقفیت رہے تاکہ کل کو اس پر موقع ملے تو برتری دکھائی جائے اور اسے رسوا کیا جائے، یہ خاندان میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، خاندان کے افراد کو برے ناموں اور برے القابات سے ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ غیبت سے اجتناب کریں کیونکہ یہی باتیں دوسروں تک پہنچ کر فساد کا سبب بنتی ہیں، اور ویسے بھی یہ رویہ انسان کو بد اخلاق بناتا ہے اور بدخلقی سارے امراض کی انتہا ہے۔ نمبر 3، حسد جیلسی کرنا چھوڑ دیں کہ یہ ایک آگ ہے جو انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دوسروں کے پاس جو بھی نعمت ہو اس کے زوال اور چھن جانے کی تمنا نہ کریں، بلکہ اس کے لیے دعائے خیر اور اپنے لیے اس نعمت کے مل جانے کی دعا کریں۔ نمبر 4، ایسے موضوعات پر گھروں میں تبصرے کرنا بند کر دیں جو لڑائی جھگڑے اور نفرتوں کا سبب ہوں۔ مسلمان کی پردہ پوشی کا اہتمام کریں۔ کسی کے عیب اچھالنے کی بجائے اپنے عیوب کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، جن سے ناراضگی یا ناچاکی ہے ان کو اپنی گنجائش کے مطابق ہدیہ دیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہدیہ ہو یا اعمال کا ہدیہ ہو، یعنی ان کے ساتھ کسی بھی موقع پر مدد کرنا اور پریشانی دور کرنا۔ اس کے علاوہ حسب موقع حال احوال بھی لیتے رہیں، بیمار ہونے پر عیادت بھی کیا کریں۔ نوٹ: یہ صفات خاندان کے ہر فرد کے لیے لکھے گئے ہیں، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مخاطب جانب مقابل رشتہ دار پہل ہے، اسے پہل کرنا چاہیے پھر کہیں ہم اس پر عمل کریں گے، یہ سوچ درست نہیں، بلکہ جو بھی پہل کرے گا اللہ تعالیٰ اجر بھی اسی کو دیں گے اور اسی کی نیک نامی ہوگی۔